تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، لیکن میرے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے۔ فارمولے کے سلسلے میں جو فیصلہ تم نے کیا، میں ذاتی طور پر اس سے متفق ہوں، لیکن اعلیٰ حکام کو بہت سے جوابات دینا ہوں گے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خیر، یہ سب کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، دیکھوں گا کیا کر سکتا ہوں۔ تمہیں ایک بار پھر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ شہباز احمد صاحب کے پاس کافی دیر بیٹھ کر میں واپس آیا۔ جو کچھ میں نے ان سے کہا تھا غلط نہیں تھا، لیکن میں کسی بھی چیز کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد وہی دن اور رات، توفیق، اعجاز، جون اور کشوری اور آفتاب کمال، ان سب کے ساتھ زندگی کے خوشگوار مرحلے شروع ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شہباز احمد صاحب کے مسئلے میں بھی محتاط تھا اور ان سے 6-7 دن کے بعد رابطہ قائم ہوا تھا۔ شہباز احمد صاحب نے میری آواز سن کر کہا، ہاں بھائی، فرصت مل گئی ہے مجھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ خود تم سے رابطہ قائم کروں۔ کہیے کیا ہوا؟ بڑی لے دے رہی، بہت سے اعتراضات کیے گئے ہیں، لیکن میں نے تمہاری طرف سے انہیں جواب دے دیا ہے۔ میں نے ساری تفصیل انہیں بتاتے ہوئے کہا کہ ہرمین سیمیول میرے قبضے میں ہے، جو چاہے اسے حاصل کر لے، لیکن فارمولہ میرے سامنے جلا دیا گیا ہے اور میں عین وقت پر بھی اس فارمولے کو تباہ ہونے سے نہ روک سکا۔ اس سلسلے میں میں نے انہیں یہ اجازت دے دی ہے کہ تم سے جواب طلبی کر لی جائے۔ میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، میں نے ذاتی طور پر اس سلسلے میں کام کر لیا ہے۔ میرا خیال ہے بات تم تک نہیں پہنچے گی۔ اب مزید تو کوئی الجھن نہیں رہ گئی۔ نہیں، کوئی الجھن نہیں ہے۔ جرمن سفارت خانے سے رابطہ قائم ہوا؟ جرمن سفارت خانہ اس بات سے قطعی لا علمی کا اظہار کرتا ہے کہ زیلا ایڈمنڈ جانے کے بعد دوبارہ واپس آئی ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکی۔ اب یہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے زندہ ہو اور واپس چلی گئی ہو، جیسا کہ تم نے کہا۔ اب یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ شہباز احمد صاحب سے گفتگو ختم ہو گئی اور اس کے بعد میں نے اس خیال ہی کو ذہن سے نکال دیا، لیکن اس مسئلے کا فائنل ٹچ باقی رہ گیا تھا۔ گو میں اس کی توقع نہیں رکھتا تھا، لیکن اس دن وہ دلچسپ واقعہ پیش آ ہی گیا۔ ساحل سمندر پر واقع ایک خوبصورت ہوٹل میں میں ایک خوبصورت شام گزار رہا تھا۔ موسم ابر آلود تھا اور آسمان پر گٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ نیچے موجود لوگ اپنی اپنی تفریحات میں مشغول تھے۔ میں تنہا ہی یہاں آیا تھا۔ ان دنوں میرے اپنے حساب سے موسم بہت خوش چل رہا تھا اور کوئی ایسی صورت نگاہوں میں نہیں آئی تھی جس کے ساتھ دوستی کی جائے۔ تاہم تلاش جاری تھی اور یہ تلاش مختلف مقامات پر جاری رہا کرتی تھی۔ آج ساحل سمندر پر موسم کی مناسبت سے آ نکلا تھا۔ جٹ پٹا طاری ہونے لگا، روشنیاں جل اٹھی۔ میں ایک میز پر بیٹھا ایک مشروب سے شغل کر رہا تھا کہ میری نگاہ برابر کی میز پر پڑ گئی اور دوسرے لمحے میرے ذہن کو اتنا شدید جھٹکا لگا کہ میں بہت دیر تک اپنے جنجنائے ہوئے ذہن پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ زیلا ایڈمن ہی تھی جو مجھے خونی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی شفاف کیفیت تھی کہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں مطمئن انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے سوال کیا اور وہ میرے چہرے کو بغور دیکھتی رہی۔ پھر اس نے گردن ہلائی اور میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے زخم کی کیا کیفیت ہے؟ تم انسان ہو یا جانور؟ جانور، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ جانور بھی اتنے غلیظ، اتنے ذلیل کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ تمہاری سوچ ہے اور ظاہر ہے میں اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ تم وحشی ہو، وحشی۔ میں بات کی ساری تفصیلات معلوم کر چکی ہوں۔ کیا مجھے اسے آگاہ نہیں کر سکتے تھے کہ تم ہرمین سیمیول کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ساری بات تمہارے علم میں آ چکی ہے زیلا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ تم نے ہرمین سیمیول کو جرمن حکومت کے حوالے کر دیا ہے اور فارمولے کے سلسلے میں تم نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ تم نے اسے جلا کر تباہ کر دیا۔ زندگی میں اگر ایک بھی لمحہ مجھ پر اعتبار آیا ہو تو اسی لمحے کو سامنے رکھ کر اس بات پر یقین کر لو زیلا کہ میں نے وہ فارمولہ اپنے ہاتھوں سے جلا کر راکھ کر دیا ہے، کیونکہ وہ ساری انسانیت کے لیے ایک عظیم خطرہ تھا۔ اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں یہ ملازمت برائے ملازمت نہیں کر رہا، بلکہ یہ صرف میرا شوق ہے، اور جہاں میرے شوق کے آڑے کوئی بات آ جاتی ہے وہاں میں کسی کی برتری قبول نہیں کرتا۔ مجھے ہلاک کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تم نے۔ اگر میں تمہیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتا زیلا تو یقیناً تم اس وقت یہاں اس کرسی پر بیٹھی نہ ہوتی۔ اگر تمہیں اپنے سفارت خانے سے رابطہ قائم کرنے کا موقع ملا ہے تو اس بات سے بے خبر نہیں ہوگی کہ تمہارے بارے میں وہاں سے معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ میں تمہاری زندہ واپسی اور سلامتی کا منتظر تھا۔ اپنے ہاتھوں سے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کے باوجود، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اپنے سینے پر 2 سیدھی لکیریں دیکھو اور اس بات کا اندازہ لگا لو کہ یہ لکیریں متوازی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں صرف 2 داغ ہوتے اور جن کی گہرائیوں میں موت چھپی ہوتی۔ زیلا ایڈمن، میں نے اپنی زندگی کا خطرہ مول لے کر، اپنی ناکامی کا خطرہ مول لے کر تم پر اس انداز میں فائر کیے تھے کہ گولی تمہاری جلد کو چھوتی ہوئی سامنے کی سمت نکل جائے، اور یہ نشانہ بازی کا کمال تھا
کہ ہرمین سمیول کو اس بات سے مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ تمہیں ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے مجھے جس قدر ہی جان خیز لمحات سے گزرنا پڑا تم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ بہرحال تمہاری مرضی ہے کہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی سوچو، میں نے تمہاری زندگی کے لیے اپنا آخری کام کر دیا تھا۔ غلطی تمہاری تھی، تم کسی طرح اس بات پر آمادہ نہیں تھی کہ میری کوششوں میں میرا ساتھ دو۔ تم نے ذہانت کا مظاہرہ نہیں کیا زیلا، اور میں تمہیں ایک مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی اپنی تربیت مکمل کرو۔ جن راستوں کی راہی بنی ہو تم ان میں کچی ہو ابھی۔ زیلا نفرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، تاہم میں اب تم سے دوستی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود میں تمہیں تمہاری زندگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر وہیں سے واپس چل پڑا۔ اس کے بعد پلٹ کر میں نے زیلا کو نہیں دیکھا۔ نہ جانے ذہن میں کیوں ایک نفرت کا سا احساس ابھرا تھا اس کے لیے۔ وہ میری بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، حالانکہ اس کی زندگی کے لیے مجھے بہت مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑا تھا۔ ہرمین سمیول کو دھوکہ دینا ایک بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن میں اس میں کامیاب رہا تھا، اور نشانہ بازی کا کمال دکھانے کے لیے مجھے جس قدر مہارت کا مظاہرہ کرنا پڑا تھا اس کا اعتراف زیلا ہرگز نہیں کر رہی تھی، اور اسی بات سے مجھے شدید اختلاف تھا۔ بہرطور اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر زیلا آئی بھی تو میں اس سے نہیں ملوں گا۔ لیکن تیسرے دن مجھے رات کو تقریباً 9 بجے ٹیلی فون موصول ہوا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ٹیلی فون اٹھا لیا تو دوسری جانب سے زیلا کی آواز سنائی دی، جہانگیر جمال شاہ۔ کون ہے؟ میں زیلا بول رہی ہوں، ایئرپورٹ سے جا رہی ہوں آج، اور سنو، میں نے تمہارا موقف تسلیم کر لیا ہے۔ معاف کرنا، در حقیقت مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لیکن تم جیسے وحشی، تم جیسے انسان کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری دوبارہ ملاقات نہ ہو، اور ایک بات میں تم سے اور کہہ دوں، یقیناً میری تربیت میں ابھی کمی ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد میں کچھ عرصے تربیت حاصل کروں گی، اس کے بعد ہی تم سے دوبارہ ملاقات کروں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے کچھ سنے بغیر ٹیلی فون بند کر دیا، اور میں دیر تک ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ وہ میری نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ خدا شہباز احمد کو سلامت رکھے، اور میری تقدیر کے ستاروں کی سیاہی کو کہ سفیدی میں بسر ہی نہ ہونے دیتے تھے، اور کوئی نہ کوئی مصیبت نازل کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اگر حقیقی معنوں میں غور کیا جائے تو یہ کفران نعمت تھا۔ شکر خورے کو شکر ہی درکار ہوتی ہے، بس انسان ناشکرا ہے کہ جو آسانی سے مل جائے اسے ہضم نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے بلا اور کیا کرتا تھا میں، اپنے 4 نکمے اور آوارہ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی، ڈی آئی جی صاحب کے سینے پر مونگ ڈلنا، اور ناجائز طریقے سے اپنے اخراجات پورے کرنا۔ اس کے علاوہ اور کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا میں نے؟ یہی وجہ تھی کہ مجھے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اگر در حقیقت شہباز احمد صاحب کا سہارا حاصل نہ ہو جاتا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ واقعہ نہ پیش آتا جس نے مجھے اس حیثیت سے شہباز احمد صاحب کے سامنے لا ڈالا تھا، تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ اور اب تو صورتحال بہت مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ محترم ڈی آئی جی صاحب میرے کرتوتوں سے واقف ہو گئے تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ صاحب اختیار تھے، اور جہاں چاہتے مجھے سولی پر لا کھڑا کرتے۔ بھلا یہ کام ان کے لیے مشکل ہو سکتا تھا، لیکن شہباز احمد صاحب نے مجھے عزت بخشی تھی کہ اب میرے والد صاحب قبلہ بھی میرے سلسلے میں ذرا سوچنے پر مجبور ہو جاتے۔ غرض یہ کہ میرے معاملات میری پسند کے خلاف نہیں تھے، لیکن نہ جانے کیوں شہباز احمد صاحب کے بلاوے پر میں کسی قدر الجھ جاتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ اب کوئی معاملہ میرے سپرد کر دیا جائے گا۔ شہباز احمد صاحب بھی خوب لطف لیتے تھے مجھ سے، اور ایسے معاملات کو جو قطعی سرکاری نوعیت کے ہوتے، بلکہ بعض اوقات تو وہ کسی نوعیت ہی کے نہ ہوتے، خود بھی دلچسپی لیتے اور مجھے بھی دلچسپی لینے پر مجبور کر دیتے۔ مثلا موجودہ معاملہ جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا، لیکن ان دنوں جب میں بوریت کی انتہا کو پہنچ رہا تھا، مجھے ان کا بلاوا موصول ہوا۔ غالباً زیلا ایڈمن اور فارمولے وغیرہ کے مسئلے میں وہ بحران پر قابو پا چکے تھے، اور انہوں نے اپنے طور پر ان لوگوں کو مطمئن کر دیا تھا جو اس فارمولے کا تقاضا کر رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ کیا، نہ مجھے اسے کوئی دلچسپی تھی اور نہ میں نے ان سے پوچھا۔ وہ خود بھی نفیس انسان تھے، اور زبردستی مجھے ایسی باتیں بتانے نہیں بیٹھ جاتے تھے جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ بہرحال میں معمول کے مطابق سادہ اور سپاٹ چہرہ لیے ان کے سامنے پہنچ گیا۔ کوٹھی ہی میں طلب کیا تھا انہوں نے، اور وہ ایسے لباس میں ملبوس تھے کہ کہیں باہر سے آئے ہوں یا کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ انہوں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولے، آؤ 5 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں ہم، لیکن کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کا رخ اپنی کار کی جانب تھا۔ میں خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اپنی کار یہیں رہنے دو، واپسی پر لے لینا۔ جی بہتر ہے۔ انہوں نے مجھے عقبی سیٹ پر اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا۔ ویسے یہ وہ کار تھی جس پر فلیگ نہیں لگا ہوا تھا، گویا خاص پرائیویٹ معاملہ تھا، اور شہباز احمد صاحب اس وقت اپنی حیثیت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔
ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ رات کا وقت تھا اور سڑکیں سنسان ہو چکی تھی۔ میں خاموشی سے شہباز احمد صاحب کے ساتھ سفر کرتا رہا، وہ بھی بالکل خاموش ہی رہے۔ کئی سڑکیں عبور کرنے کے بعد بالآخر ایک ایسی عمارت کے سامنے کار رکی جسے میں بالکل ناواقف تھا۔ عمارت کے بڑے سے آہنی گیٹ کے سامنے 2 دراز قامت سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں رائفلیں دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے انتہائی مستعدی کے ساتھ گیٹ کھولا اور دونوں سمت کھڑے ہو گئے۔ ڈرائیور کار گزار کر اندر لے گیا۔ رات کی تاریکی میں پوری عمارت کا نقشہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ بہت اعلیٰ معلوم ہوتی تھی۔ پھر بڑے سے گیٹ کی سیڑھیوں کے قریب کار رکی اور ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں نیچے اترے اور شہباز احمد صاحب مجھے لیے ہوئے وہ سیڑھیاں عبور کرنے لگے جو دروازے تک جاتی تھی۔ دروازے کی دوسری طرف بھی غالباً کچھ لوگ مستعد تھے، چونکہ دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ شہباز احمد صاحب اس دروازے کے دوسری طرف جس حال میں داخل ہوئے، وہاں روشنی تو کافی تیز تھی لیکن انسان کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمدہ قسم کی نشستیں پڑی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے ان کے اشارے پر ان نشستوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ شہباز احمد صاحب خود بھی میرے قریب بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بعض اوقات کسی مسئلے کو سنسنی خیز بنا کر پیش کرنے میں بھی لطف آتا ہے۔ اب اسی مسئلے کو لے لو۔ میں نے تمہیں بلایا ہے اور اس طرح لے کر یہاں تک آ گیا ہوں۔ کسی موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ یقیناً تمہارے ذہن میں تجسس ہوگا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، ویسے اتفاق سے یہ معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ شاید تم میری ذہنی حالت پر شبہ کرنے لگو۔ میں نے اس بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ ہر شخص کی ذہنی حالت پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ شہباز احمد صاحب بیچارے اکیلے ہی تو نہیں تھے۔ غالباً میری اس خاموشی پر انہوں نے کسی قدر شرمندگی سی محسوس کی۔ پھر بولے، مختصر الفاظ میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں اور سنو۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ اس سے پہلے میں تمہیں بتا دوں کہ جو کچھ میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ میری اپنی ذات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یوں سمجھ لو اعلیٰ ترین حکام کی طرف سے یہ مسئلہ میرے سامنے لایا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری تفصیل مجھے بھی نہیں بتائی گئی، بس جو ہدایات کی گئی وہ میں تم تک منتقل کر رہا ہوں۔ لیکن کیا تمہیں اس بات پر خوشی نہیں ہوئی مائی ڈیئر جہانگیر جمال شاہ کہ تمہارا نام اتنی بلندی پر پہنچ چکا ہے کہ اب کسی الجھے ہوئے مسئلے میں تمہارے نام کی سفارش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو اس معاملے میں مصروف کر دو جس نے فلاں کیس حل کیا تھا؟ کیوں نہیں؟ گویا تم مجھ سے متفق ہو۔ جی ہاں، بات دراصل یہ ہے شہباز احمد صاحب کہ میرے اور آپ کے درمیان جس انداز میں مسئلہ شروع ہوا ہے وہ میرے لیے بہت باعث احترام ہے اور میں آپ کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویسے تمہیں اس بات کا اطمینان تو ہوگا کہ میں کوئی بالکل ہی عامکانہ معاملہ تمہارے سپرد نہیں کرتا۔ بے شک میں یہ بات جانتا ہوں کہ وہ بہت مشکل معاملات ہوتے ہیں، لیکن تمہارے سپرد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ کیوں نہیں؟ تو پھر آؤ پہلے میں تمہیں ایک چیز دکھاؤں۔ شہباز احمد صاحب نے کہا اور ایک بار پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دوسرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ بھی ایک درمیانی قسم کا کمرہ تھا اور پورا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا سوائے ایک قالین کے اور اس قالین پر رکھے ہوئے ایک تابوت کے۔ میں نے اس تابوت کو حیران نگاہوں سے دیکھا۔ شہباز احمد صاحب آگے بڑھے، جھکے اور انہوں نے اس تابوت کا ڈھکن کھول دیا۔ اندر ایک شخص کی لاش نظر آ رہی تھی جو آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے اطراف میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جن کے بارے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ غالباً یہ لاش کو سڑنے سے روکنے کے لیے کوئی کیمیکل وغیرہ ہے۔ یقینی طور پر ایسی ہی بات تھی کیونکہ لاش سے بدبو کے بجائے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ یہ ایک جوان آدمی کی لاش تھی جس کا چہرہ کافی دلکش تھا اور قد و قامت بھی بہت متناسب اور موزوں۔ شہباز احمد صاحب نے میرا چہرہ دیکھا اور پھر بولے، اس شخص کو غور سے دیکھ لو، یہ اس تابوت میں کیوں لیٹا ہوا ہے؟ میں نے سوال کیا اور شہباز احمد صاحب مسکراتے ہوئے بولے، اس لیے کہ یہ مردہ ہے۔ اوہو اچھا، میں نے مسخرے پن سے کہا۔ شہباز احمد صاحب نے بغور میرا چہرہ دیکھا اور پھر ہنس پڑے۔ شرارت کرنا ہر عمر میں انسان کا حق ہوتا ہے، بہرطور یہ ایک لاش ہے۔ بڑی خوشی ہوئی اس لاش سے مل کر۔ میں نے جواب دیا، ابھی تمہیں مزید خوشیاں نصیب ہوں گی۔ شہباز احمد بھی کسی قدر بے تکلفی پر آمادہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے لاش کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی ڈائری نکال لی اور اس کے بعد تابوت کا ڈھکنا بند کر کے وہاں سے واپس پلٹ پڑے اور اسی حال میں اسی جگہ آ بیٹھے جہاں سے اٹھ کر ہم لوگ اندر گئے تھے۔ انہوں نے وہ ڈائری میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ اس شخص کی ڈائری ہے، اس کا کوئی نام ہوگا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا کوئی نام نہیں ہے اور ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی لیکن ہمیں اس کے نام سے آگاہی نہیں ہوئی۔ یہ تابوت کیا کسی سیارے سے آپ تک پہنچا ہے؟ نہیں، حیرت انگیز طور پر ایک جہاز کے لگیج روم میں یہ پہنچا تھا اور وہاں سے اس کے بارے میں ہمیں اطلاع دی گئی اور ہم نے اسے حاصل کر لیا۔ مطلب یہ کہ یہ تعجب خیز طریقے سے ہمارے ملک میں پہنچا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ اطلاعات بھی۔ اطلاعات کیا؟
بھائی یقین کرو بہت سی تفصیلات میرے علم میں بھی نہیں ہیں، بس میں تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کی جگہ لینی ہے۔ کہ کیا مطلب؟ یعنی مجھے بھی مرنا ہوگا؟ میں نے کہا جی ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں اس کی شکل میں زندہ ہونا ہے۔ میں خاموشی سے شہباز احمد صاحب کی صورت دیکھتا رہا۔ انہوں نے کہا اور اس کے علاوہ تمہیں تہران کا سفر کرنا ہے۔ تہران میں تمہیں ایک ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا۔ ساری تفصیلات تمہیں اس ڈائری میں مل جائیں گی جو یقینی طور پر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے۔ روزانہ فرناز نامی کوئی عورت ہے جس سے تمہیں اس ہوٹل میں ملاقات کرنی ہوگی۔ میں سر کھجانے لگا۔ ابھی تک شہباز احمد صاحب کی ایک بھی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ انہوں نے میرا چہرہ دیکھا اور پھر مسکرا کر بولے یہی تو مسئلہ ہے جس نے مجھے بھی الجھا دیا ہے، اور جب میں تنہا ان الجھنوں سے نہ نمٹ سکا تو میں نے فیصلہ کیا کہ فوراً ہی تمہیں بلا لوں اور اصل معاملہ تمہارے سپرد کر دوں۔ بس یوں سمجھو جہانگیر جمال شاہ کہ اوپر سے مجھے احکامات ملے اور یہ تابوت مجھ تک پہنچا دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اس شخص کے بارے میں کوئی تفصیلی رپورٹ نہیں ہے۔ یہ کون ہے، کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، نہ اس کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے اور نہ کوئی اور چیز، بس یہ ڈائری اس کے لباس میں موجود ہے بالکل اسی طرح، اور اس ڈائری میں جو کچھ تفصیلات ہیں ان کے مطابق عمل کر کے روزانہ فرناز نامی عورت تک پہنچنا ہے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہو ان حالات کا تجزیہ کرنا ہے، یعنی باقی سب حالات وہیں سے معلوم ہوں گے۔ لیکن جناب جس شخص نے اس سلسلے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور آپ تک یہ فرمائش پہنچائی ہے وہ تو اس بارے میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا۔ شہباز احمد صاحب پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگے، پھر بولے میں نے اس سلسلے میں وزیر خارجہ صاحب سے بات کی تھی۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاملہ اتنے ہی پراسرار انداز میں سامنے لایا گیا ہے اور اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات انہیں بھی نہیں معلوم۔ بس اتنا علم ہے کہ اگر کوئی ذہین شخص اس سلسلے میں کام کرے تو شاید کوئی بہت بڑا مسئلہ سامنے آئے۔ میں بے چین نگاہوں سے شہباز احمد خان کو دیکھتا رہا، پھر انہوں نے کہا سنو جہانگیر، دراصل یہ مسئلہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ تمہارے علاوہ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، اور میں نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں خود اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہ کروں بلکہ اصل کام کا آغاز کر دیا جائے۔ تمہیں کسی بھی ایک فرضی نام سے تہران تک کا سفر کرنا ہوگا اور پھر تہران کے ایک ہوٹل میں قیام کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکی روزانہ فرناز تم سے اسی ہوٹل میں ملاقات کر لیں۔ شہباز احمد صاحب کی باتوں میں مجھے دلچسپی محسوس ہوئی، کم از کم روزانہ فرناز کا نام میرے لیے باعث دلچسپی تھا۔ پہلے شہباز احمد صاحب نے اسے عورت کہا تھا اور اب لڑکی کہہ رہے تھے، گویا میری دلچسپی کا سامان بھی موجود تھا۔ بہرحال معاملہ بالکل ہی احمقانہ قسم کا تھا، لیکن چونکہ ذہین لوگوں کی طرف سے میرے سپرد کیا جا رہا تھا چنانچہ مجھے اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا مجھے کب روانہ ہونا ہوگا؟ کل رات کو 8:30 بجے تمہاری فلائٹ تہران کے لیے روانہ ہو جائے گی اور کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ وہ سب فوری طور پر تیار کر لیا جائے گا۔ اس کے لیے تم بالکل مطمئن رہو۔ اس شخص کا میک اپ، میں نے سوال کیا، اس کا انتظام بھی بخوبی کر دیا جائے گا۔ تو پھر اب مجھے کیا کرنا ہے؟ بس اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو اور اس بار ایک ایسے کیس پر کام کرو جس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، یعنی جو بھی صورتحال ان حالات میں پیش کریں ان کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، اور اگر کچھ غلط ہو جائے صرف اپنی زندگی کا تحفظ تم پر فرض ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ تمہاری ذہانت پر منحصر ہے۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے تمہیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ مگر تہران کے اس ہوٹل میں میری ملاقات اس سے ہو تو میں اس سے کیا گفتگو کروں؟ اس کے لیے یہ ڈائری پڑھ لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تو پھر اب کیا میں یہ ڈائری ابھی بیٹھ کر پڑھوں یا یہاں سے روانہ ہو سکتا ہوں؟ نہیں، میں نے تمہیں تمام صورتحال بتا دی ہے۔ یہ رات تمہارے پاس آرام کرنے کے لیے ہے، کل دن میں کچھ مصروفیات ہوں گی۔ میرا خیال ہے شام کو 7 بجے تمہیں اسی عمارت تک پہنچ جانا ہے اور پھر یہاں سے تمہیں روانہ کر دیا جائے گا۔ میں گردن ہلانے لگا۔ شہباز احمد صاحب بولے، اور آخری بار میں تم سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں تم اپنی ان بے پناہ صلاحیتوں کو آزماؤ گے جن کا بارہا میں تجربہ کر چکا ہوں، اور اس بات پر مجھے پورا یقین ہے کہ تم اپنی ان کوششوں میں ناکام نہیں رہو گے۔ انہوں نے کہا اور پھر ہنس پڑے، پھر آہستہ سے بولے، جبکہ میں خود بھی ان کوششوں کی کوئی تفصیل نہیں جانتا، لیکن میرے خیال میں یہ تجربہ تمہاری زندگی میں ایک نیا تجربہ ہوگا۔ جی کیوں نہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اور پھر شہباز احمد صاحب اٹھتے ہوئے بولے، بس اسی لیے یہاں تک تمہیں تکلیف دی ہے، اب تم یہاں سے چاہو تو چل سکتے ہو۔ جی بہت بہتر، میں نے کہا، اور اس کے بعد وہ ڈائری اپنی جیب میں ڈال کر میں شہباز احمد خان کے ساتھ اٹھ گیا، اور شہباز احمد صاحب مجھے اپنی کار میں لے کر کوٹھی تک آئے اور اس کے بعد خدا حافظ کہہ دیا۔ اپنے فلیٹ پر واپس آنے کے بعد میں نے ڈائری کھولی اور اس میں لکھی ہوئی بے معنی سطریں پڑھنے لگا۔